بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست، آج کا جو آخری قصہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد صرف ایک ہے رمضان کے آخری اشرے میں، اور وہ ہے سورہ قصص آج، اور وہ ہے سورہ قدر۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ خود اقتباس کرتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی ایک دعا ہے جو سپلیکیشنز کے طور پر ہے، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کہ اللہ آپ میری طرف جو خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ تو صرف ایک خاص دائرۂ کار اب تک منسلک ہیں، باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے آپ کو کیا پتہ۔ تو وہ ریلیویشن بھیجتے تھے، اللہ انہیں دکھاتے تھے اور بتاتے تھے ان کے دل پہ کہ یہ لوگ ہیں جن سے آپ ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ کے متعلق بتانے کے لیے جو صورت ہے وہ سورہ قصص ہے، جس میں ان سے کہا جاتا ہے فرعون سے ان کی ایک بچی کے متعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شیطان ہے، کہ ان کے جو اسرائیلیوں کے بچے جن پر من و سلوہ اترا تھا کہ یہ بچی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کا نام قرۃ العیونہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آباد تھے، تو اس کے درمیانی حصے میں یہ صورت نازل ہوئی جس کی 88 آیات ہیں۔ اب جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہیں ان کے علاقے دمشق سے نکال کر مدین کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں پہ وہ محصور ہوئے، بارڈ کر دیے گئے، وہاں پہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اپنا پخانہ تک کھانا پڑا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت دقت دکھائی، جس کے لیے آپ علیہ السلام کو ایام ابیض کے روزے رکھنے پڑے۔ ایام ابیض ان 10 دنوں کہتے ہیں جو ہفتے کا دن سنیچر کا دن ہے، جس دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور پھر یہودی اس میں پھر پھلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہر قوم کی اپنے پیغمبر کی طرف سے دعا ہے من و سلوہ کی، تو اس قوم میں من و سلوہ کی دعا ہے۔ جب ان کی عبادات قبول ہوئی، انہوں نے پھر فرعون سے لے کے، کیونکہ ان کے پاس معلومات تھا نہیں، آپ باہر تھے، تو فرعون سے لے کے جو کہ ان کا شیطان تھا، کچھ پھل لیے اور وہ اور کھائے، اور وہ اپنی قوم کو بھی کھلائے۔ تو یہ ان کے لیے عید کا دن تھا، تکون لنا عیدن جو قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ، اس کے لیے۔ پھر ایک وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ظالمین ہے میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، اور اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے نکال، ان ظالمین سے بچا، جیسے فرعون تھا جو آپ کا دشمن تھا، جس کے دربار میں اسپیچ ہے آپ کے بچوں کی، اور آپ کو وہاں سامری اور اس کی حواریوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کہا وہاں پر ربی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ایک تو ان کی دعا ہے یہ ربی لما انزلت علی من خیر فقیر، اس کا کرکس ہم آپ کو اینڈ میں بتائیں گے۔ یعنی کہ ایک ہے کہ آپ ہمیں یہ قوم جو ہے ظالمین کے لیے، ان کے لیے لقمہ اجل نہ بنائیے، ہمیں ان سے نجات دیجیے، جو یہ فرعون وغیرہ کی قوم ہے اور ہمارے ظالمین ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایجپٹ سے، مصر سے کچھ فاصلے پر آپ کو جو ہے وہ ایگزائل جب کیا گیا مدین سے، تو آپ کی قوم بنی اسرائیل ہے جو مصر سے کچھ فاصلے پہ، جس کی طرف آپ تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ اب اس پہ 2 طرح کے لوگ ہیں، اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بروز حشر آئیں گے جب آپ اعلان کریں گے کہ میں ایک مسلمان ہوں، کہ یہ میرے اعمال ہیں جس کے بدولت اللہ آپ کو جنت میں ایک مسلم کے طور پر جو ہے وہ لے جائیں گے۔ جبکہ آپ کی قوم کے وہ لوگ جن کو آپ ہدایت کرتے رہے کہ اللہ ہے، اس کی وحدانیت ہے، اس میں پھر ایک بات آتی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں کر سکے گا۔ پھر ہوگا کہ آپ چلے جائیں گے اپنی جنت میں، آپ کی اولاد میں 2 بچے ہوں گے جو آپ کی خاتمہ سے ہیں، صفورہ سے، ایک ام کلثوم اور ایک یوسف، ان میں ان کا حساب کتاب ہوگا جو کہ آخری وقت مسلمان ہیں،
اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام خود کسی ایک بچے یا دونوں بچوں کے ساتھ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے جو پرہیزگاروں کی جنتیں نہیں ہیں، اور پھر جو آپ کے فالوورز ہوں گے، آپ کے ماننے والے، وہ بھی وہاں چلے جائیں گے۔ یہاں جو بات بتانا مقصود ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ظالموں کے لیے لقمہ جلائے میرے رب نہ بنائیے۔ ظالم کون؟ جو پان سے بت پرستی، یعنی ان کی قوم، جن کو بتاتے تھے کہ اللہ کے حکم ہے، جیسے انہیں کوہ طور پر جانے پر اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ آپ یہ جو رانگ ڈوئرز ہیں، جو مشرکین ہیں یا جو نہیں مانتے، اللہ پہ ایمان رکھتے، ان سے نکلیں، ان بدعمالیوں سے نکلیں۔ تو اللہ آپ پر ظاہر کرتے ہیں ایک سورج، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو راہ ہدایت دیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب موسیٰ کا ایک قصہ بتایا جاتا ہے جس میں اپنے بچی جناب آسیہ کے محل میں جانے سے پہلے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بچی کو خود راحت فراہم کریں، جس سے بچہ روتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے جس کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جلا وطن کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ آسیہ کے محل میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایک وقت ہے جس میں وہ دعا کرتے ہیں کہ جناب آسیہ سے ان کی جو ہے وہ اولاد بھی ہو اور شادی بھی ہو، جو کہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ان کے نکاح میں رہتی ہیں، جو اصل میں فرعون کی بیوی ہے، جو ایمان والی عورت ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نکاح میں ہوں گی۔ یہ تھا وہ چھوٹا سا واقعہ۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پریچنگز میں یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس وقت ظالمین ہیں، جن میں سے کچھ کا کام کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہیں، انہیں ہدایت دو یا نہ دو۔ کچھ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے، ہاں سورہ قصص، مسلمانوں کو اس میں سمجھایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیں جن لوگوں کے کچھ اپلیکیشنز مسلمانوں کو منع کی گئی ہیں پڑھنے سے، جس میں یہ ہے معبودوں کو ماننے والے کہ ہم کبھی دین کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی دین کی طرف نہیں آئیں گے، ان سے نہ ملے مسلمانوں، نہ ہی ان کی دی جانے والی سپلیکیشن جو قرآن میں ہیں وہ پڑھیں۔ وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو ان شارٹ میں جب ایک چھوٹی سی اینیمیشن دوں گی، بھیج دوں گی۔ اس میں ہے کہ کچھ اپلیکیشن ہیں جو مسلمانوں نے نہیں پڑھنی، مسلمانوں نے جو پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر، کہ اللہ آپ ہماری طرف جو خیر بھیجیں ہم اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ جو ہے طالب ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کسی کو بھی چاہے وہ مسلمان نہیں کر سکتا، جب تک کہ یہ نہ ہو کہ اللہ ہدایت نہ دے، اور اللہ جس کو اپنے لیے پسند کر لے اسے کوئی ڈٹا ہی نہیں سکتا، جس سے اللہ خوش ہو، اس سے اللہ نوازتا ہی نوازتا ہے۔ یہ تھا تھوڑا سا ساتھ سورہ قصص کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جب تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ایک تو بکرا کا واقعہ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں یہ معبود بنا لیا گیا تھا بچڑا۔ اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ان کی سپلیکیشنز ہیں کہ ہارون اور میں دین پہ ہیں، اور پھر ایک دن ہے ایسا جس دن ان کی قوم اللہ کے حضور حاضر ہوگی، اور پھر وہ بتائیں گے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو سچے ہیں، اور جب آخرت آئے گا ڈے آف ججمنٹ تو اس میں وہ اکیلے ہوں گے، اور ان کے بچوں میں اولادوں میں سے صرف ہوگی ام کلثوم جو جنت میں جائے گی، یوسف علیہ السلام نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ تبدیلی سے گزریں گے۔ یہ تھا تھوڑا سا سورہ قصص کے حوالے سے۔ یہاں میں اب دیکھا جاتا ہے ایک اور بات کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے بہت نوازتا ہے، تو اللہ مشرکین میں سے ہدایت اس کو دے گا جس کو اللہ چاہے، اور اگر اللہ کی ہدایت کے باوجود بھی کوئی سیدھے رستے پہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کچھ اپلیکیشن سے قرآن میں وہ صرف وہ یاد رکھے۔ اور ایک بات، ان میں سے کچھ لوگ یہ ہیں کہ یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بڑی نوح کی لیے راہ ہدایت ہے، تو ان کے لیے بھی سپلیکیشن ہیں اس میں۔ اس کے لیے ایک اور بات، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کیوں نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہیں، جیسے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں سورہ توبہ میں کہ آپ وہ رستہ ہمیں بتا دیجئے جس پہ چل کر یہ مشرکین آخر میں کا نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں نہ ملے،
تو اس دن وہ وقت ہوگا پنشمنٹ کا کہ جس وقت جو پیغمبر ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کو لائیں گے. ان میں سے کچھ ہوں گے جو اس وقت خوشی محسوس کریں گے دوزخ کی طرف جاتے ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے ساری زندگی ان کو نہ مانا ہوگا، اور اس وقت وہ کہیں گے آج میں مان لیا ہے، تو اللہ کہیں گے وہ وقت ختم ہو گیا ہے. یہ تھا تھوڑا سا سورہ قصص کا. یہ تھی سورہ قصص. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اب سورہ قدر کا وقت ہے آخری عشرے میں. یہ آپ کو ان شارٹ میں چھوٹی سی اینیمیشن یوٹیوب پہ میرا چینل ہے کلثوم موسیٰ کے نام سے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.